آج پہلا دن تھا جب مجبوراً اس نے اپنی سی وی اٹھائی اور انٹرویو کے لیے نکل پڑی۔ کافی دنوں سے وہ جاب کے سلسلے میں ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ گھر میں بیمار ماں کا دکھ، حال ہی میں ہوئی باپ کی وفات نے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ گریجویشن کے بعد ہی وہ فوراً جاب کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ رات ہی اس کی دوست ماریا نے اسے کال کر کے بتایا کہ آفس میں انٹرویو جاری ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا انٹرویو دینے جا سکتی ہے، اور وہ فوراً ہی تیار ہو گئی۔ اسے نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ باپ کے بعد گھر کے اخراجات اٹھانا اب اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس کی ماں کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا جب وہ اپنے باپ کے باہر گھر سے نکلی، یعنی آج اس کے سر پر کسی بھی طرح کی چھت قائم نہیں تھی۔ اس کا باپ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا تھا، جو خدا نے اس سے چھین کر اسے بالکل بے سہارا کر دیا، اور اس کے فوراً بعد ماں کی بیماری اسے مزید حیرت اور دکھ میں مبتلا کر رہی تھی۔ نیلے رنگ کی شلوار قمیض کو استری کرتے ہوئے اس نے پہن لیا، سر پر حجاب اور دوپٹہ اچھے طریقے سے لے کر اس نے شائستہ بیگم کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس تاریک گلی میں پڑے ہوئے کیچڑ سے اپنے کپڑے اور قدم بچا کر وہ بس اسٹاپ تک پیدل آئی تھی۔ دھوپ میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی انتظار کرتے ہوئے۔ تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اپنے چشمے کو درست کرتے ہوئے اس نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا لیے۔ تبھی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے مقابل نے باہر جھانکا۔ اس کی شوخ نظروں پر اس وقت چشمے کا پہرا تھا، جبکہ ٹھاٹھ باٹھ سے وہ کوئی امیر زادہ معلوم ہو رہا تھا۔ آ جاؤ، میں آپ کو لیتا چلوں، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا تو ہیرا نے ایک تنقیدی نظر اس پر ڈالی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی، لیکن اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے بہادری سے اسے جواب دے دیا۔ ویسے آپ پر یہ نخرے کچھ زیادہ جچتے نہیں ہیں۔ اس نے اس کی قبول صورت شکل اور چھوٹے قد پر طنز کیا۔ وہ شکل و صورت سے ہینڈسم نظر آنے والا شخص اپنی عادتوں سے اچھا خاصا چھچھورا لگا تھا اسے، جبکہ غصے کی ایک شدید لہر نے اس پر حملہ کر دیا۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر نخرے اٹھائیے؟ مجھے یہاں سے چلتے ہوئے نظر آئیے آپ، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کی تھی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں دلچسپی اتر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے بحث کرتا، جب پاس آتے ہوئے رکشے کو ہاتھ دکھا کر وہ جلدی سے اس رکشے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک مزید سرخ ہو چکی تھی۔ نہ جانے یہ بڑی گاڑیوں والے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ مجبوری نے اسے گھر سے نکالا تھا، لیکن لوگوں کی للچائی اور تنقید بھری نظریں اسے اپنے اوپر کسی تیر کی مانند محسوس ہو رہی تھیں۔ بڑی سی کمپنی کے سامنے رکتے ہوئے اس نے گہری سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ وہ پہلی بار کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ ماریا ایک عرصے سے اس کمپنی میں جاب کرتی تھی، اور ماریا اس کی پڑوسن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی دوست بھی تھی۔ ماریا نے اسے اس کمپنی کے بارے میں بتایا، لیکن اس وقت وہ عدم اعتمادی کا شکار تھی۔ کمپنی میں آئے ہوئے فیشن زدہ چہروں نے اسے مزید مایوس کر دیا، جبکہ وہ تو بس سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ نہ جانے اسے یہ جاب ملتی بھی یا نہیں۔ تقریباً پورا دن گزر گیا اور وہ انٹرویو کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتی رہی۔ جب اس کا نام بلایا گیا تو اپنی سی وی سنبھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی گردن پر آئے ہوئے پسینے کو حجاب کی مدد سے صاف کرتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کیا اور اندر چلی گئی۔ اے سی کی ٹھنڈک نے اسے اپنا اعتماد بحال کرنے میں مدد دی، جبکہ انٹرویو لینے والے چہروں کو دیکھ کر ایک بار پھر وہ سٹپٹاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی موجود تھے۔ جہاں لڑکی کافی خود اعتماد اور فیشنیبل نظر آ رہی تھی، وہیں لڑکا بھی اس کا ہم عمر، یقیناً کمپنی کا مینیجر تھا۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اس کا معائنہ کیا۔ تبھی وہ لڑکی طنزیہ مسکراہٹ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی بھی بولی، یہاں پر پرسنل سیکرٹری کے لیے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں، نہ کہ خاک روب کے لیے۔ ہیرا کے چہرے کی رنگت واضح طور پر زرد ہوئی تھی۔ اسے ان پڑھے لکھے لوگوں سے اس قدر جاہلانہ رویے کی امید نہیں تھی۔ میں یہاں پر انٹرویو دینے آئی ہوں، نہ کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کا معائنہ کروانے۔ وہ بھی اپنی بھڑاس نکالنے سے باز نہیں آئی تھی، جب اس لڑکی نے قہر بھری نظروں سے اسے گھورا۔ ظاہری شکل و صورت اور پروفیشنل انداز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جاب فراہم کی جاتی ہے۔
نہ کہ صرف سی وی پر چھاپے ہوئے نمبرز دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں میں واضح آنسو چمکنے لگے، جنہیں اس نے پلکیں جھپک جھپک کر اپنے اندر اتار لیا۔ اس سے زیادہ بے عزتی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آہستگی سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے کاغذات سمیٹ لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک نظر لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ پلٹ آئی۔ اس وقت وہ جتنی دل برداشتہ نظر آ رہی تھی، شاید ہی آج سے پہلے اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا ہو۔ کیا غریبی اتنا بڑا عیب تھا جو اس کی قابلیت ہی غریبی کے دائرے میں چھپ گئی، یا پھر فیشنیبل اور بے حیا نظر آنے والوں کو مراد دی جاتی ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ دنیا اسے کس بات کی سزا دینے پر تلی ہوئی ہے۔ کل اس نے بیمار باپ کے چیک اپ کے لیے جانا تھا اور یہ جاب اس کے لیے اشد ضرورت تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ سفارش کے بغیر کوئی بھی اس کا ہاتھ نہیں تھامے گا، اور پھر اس کے علاوہ وہ کبھی بھی کوئی جاب حاصل نہیں کر سکتی۔ واپسی پر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر کاغذات پھینک کر وہ خود بھی اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ حجاب کو نوچتے ہوئے اس نے فرش پر پھیر دیا تھا۔ شائستہ بیگم جو سارا دن بخار میں تپتی رہی تھی، اپنی بیٹی کو اس قدر مایوس اور اس حالت میں دیکھ کر کافی غمگین ہوئی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اسے جاب نہیں ملی جو وہ اس قدر غمگین نظر آ رہی ہے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ماں کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے ان کی پرشفقت آغوش میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا امی۔ خدا کی رحمت بھی صرف امیروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج اس کی مایوسی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جہاں وہ خود کو بہت بہادر تصور کیا کرتی تھی، اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ ہرگز بہادر نہیں ہے۔ لوگوں کے طعنے اور بری نظریں اسے اندر ہی اندر گھائل کر چکی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ کھانا کھا کر نماز ادا کرو، ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ اپنی ماں کی باتیں اسے ہمیشہ کی طرح کافی تسلی آمیز لگتی تھیں، اور یہ باتیں ہی اس کے زخموں پر ایک مرہم جیسی تھیں۔ اگر اس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ جاتا تو نہ جانے اس کا کیا بنتا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر دنیا میں اکیلی رہ جائے، جہاں اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے۔ شام تک ایک بار پھر خود کو سمجھاتے ہوئے وہ کافی بہتر ہو گئی۔ جب شام کو ماریا اس کے گھر چلی آئی، ماریا نے پلیٹ میں اس کے لیے بریانی لی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ماریا سے زیادہ مخلص دوست اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ مجھے اندازہ ہے کہ کہیں بھی جاب حاصل کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کوئی سفارش نہیں ہوتی، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ اس نے چمکتی ہوئی نظروں سے ماریا کو دیکھا۔ ماریا ہمیشہ ہی اس کی مشکلات کے لیے آسانی کا سبب بن جاتی تھی۔ نواز گروپ آف انڈسٹری کے مالک نواز خان انکل کے جاننے والے تھے۔ انکل نے ایک عرصہ ان کے پاس نوکری کی ہے، تو اگر آنٹی انہیں کہیں تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جاب تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر دیں۔ ویسے بھی میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کافی رحم دل انسان ہیں۔ اس کی آنکھیں حقیقت میں چمک پڑیں۔ یہ اس سے پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ جبکہ فرط جذبات سے اس نے آگے بڑھتے ہوئے ماریا کو گلے سے لگا لیا۔ تم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہو سکتا ماری۔ اور ماریا اس کی طبیعت سے واقف تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود بھی خوش ہو جایا کرتی اور اتنی جلدی اداس بھی ہوتی تھی، جس کی ہمت اور حوصلہ چٹانوں جیسا مضبوط تھا، اور ہمت ہار جانا بھی کوئی اس سے سیکھتا۔ اگلی شام اس نے شائستہ بیگم کو تیار کر لیا۔ امی، ہم نواز خان کے گھر جائیں گے۔ ہم انہی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور وہ ہمارے مالک مکان بھی ہیں۔ آپ کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے ہی مدد مانگ لیں۔ شائستہ بیگم نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ صبح ضرور اس کے ساتھ چلیں گی، اور صبح ہی وہ ان کو لے کر نواز پیلس چلیں گی۔ شائستہ بیگم کو بھی یقین تھا کہ نواز خان ضرور ان کا ساتھ دیں گے۔ وہ حقیقت میں کافی رحم دل انسان تھے، اور رحیم صاحب نے ایک عرصہ ان کے پاس نوکری کی تھی۔ وہ ان کے وفادار ملازموں میں سے ایک تھے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے انہیں آ کر بتایا کہ نواز صاحب ان کو اندر بلا رہے ہیں۔ اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ لاؤنج میں چلی گئیں۔ یہ گھر اتنا بڑا تھا کہ آج تک اس نے سپنے میں بھی اس طرح کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے کئی بنگلے اور کئی گاڑیاں تھیں۔
حتیٰ کہ ان کے ہی گھر میں وہ کرایہ دار کی صورت میں رہ رہے تھے۔ رحیم کے بچوں کے لیے اس نے ان کو کوارٹر بھی فراہم کر رکھا تھا، جس کا کرایہ وہ رحیم صاحب کی وفات کے بعد نہیں لیا کرتے اور وقتاً فوقتاً راشن سے ان کی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ کہو شائستہ، کیسے آنا ہوا؟ شمائلہ بیگم اور نواز خان اسے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ان کی نرم دلی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ، ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر اس کے لیے کسی طرح کی کوئی نوکری کا بندوبست کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ بیماری نے شائستہ بیگم کو کافی کمزور اور لاغر بنا دیا ہے، اور اب ہیرا ہی ان کا آخری سہارا ہے۔ رحیم کی وفات کے بعد ان لوگوں کی سر سے سائبان اٹھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم صبح آفس جا کر اپنا تعارف کروا دینا، میں اپنے بیٹے سے بات کروں گا، اگر تم اس قابل ہوئی تو وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی جاب دے دے گا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ اس قدر اچھے ہو سکتے ہیں۔ واپسی پر کچھ راشن اور پیسوں سے بھی ان کی امداد کر دی گئی۔ یہ لوگ حقیقت میں کسی فرشتے کی طرح ہیں۔ اس کے لہجے سے ہی سرشاری پھوٹ رہی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جہاں وہ اتنی پریشان تھی، اس کی پریشانی منٹوں میں اڑن چھو ہو گئی۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک قیامت تو ابھی اس کی منتظر ہے۔ صبح فجر ادا کرنے کے بعد وہ اپنی تیاری میں لگ گئی۔ اپنے کاغذات اکٹھے کرنے کے بعد اس نے شائستہ بیگم کو خدا حافظ کہا اور ایک بار پھر امید کا دامن تھام کر چلی گئی۔ وہ شاید کافی جلدی چلی گئی تھی۔ آفس میں جا کر اس نے اپنا تعارف رحیم کی بیٹی کے طور پر کروایا، جنہیں نواز خان صاحب نے بھیجا ہے تاکہ ان کے بیٹے سے ملاقات کر لی جائے، جبکہ اسے بتایا گیا کہ سر ابھی آفس میں نہیں آئے، آپ انتظار کر لیں، جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان سے مل لیجئے گا۔ وہ انتظار کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کمپنی بھی کافی بڑی تھی اور کافی نظم و ضبط کے ساتھ کام کیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے بلا بھیجا گیا۔ اسے بیٹھے بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب اسے بلا کر کہا گیا کہ سر آفس میں آ چکے ہیں، آپ ان سے جا کر مل لیجئے۔ آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر جھانکا۔ میں آئی کم ان سر؟ اور باقی لفظ اس کی زبان میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ سامنے موجود شخص کے ساتھ وہ پہلے بھی ملاقات کر چکی تھی، وہی لڑکا جو اسے اس روز لفٹ دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نواز صاحب کا بیٹا ہے، شاہ نواز خان، جو اس کمپنی میں مالک ہے۔ یس کم ان۔ مقابل نے ایک نظر حیرت اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک جانا پہچانا سا عنصر جھلک پڑا تھا۔ اس کی امید ایک بار پھر ٹوٹنے لگی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ مقابل اسے پہچان لینے کے بعد شاید اس کے رویے کی یاد دہانی کروائے، یا پھر اس روز کی ملاقات کی وجہ سے یہ جاب بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لیکن پھر بھی وہ خود اعتمادی سے اندر آ گئی۔ شاہ نواز نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سر، میں رحیم کی بیٹی ہوں اور کل ہی آپ کے والد صاحب سے ملاقات کی تھی۔ اس نے بات کی شروعات کی، جبکہ شاہ نواز دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اسے حقیقت میں اب اس لڑکی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ اس روز کے بعد اس میں توقع نہیں کی تھی کہ وہ اسے دوبارہ ملاقات کرے گا، لیکن اب اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی اس کے رگ و روح میں پھیل گئی۔ اچھا ہوا جو اتنی اکڑ کے بعد اسے ایک بار پھر اس کے سامنے اس حال میں آنا پڑا۔ مجھے لگتا تو نہیں کہ آپ کو کسی جاب کی ضرورت ہوگی؟ اس نے اس پر گہرا طنز کیا، جبکہ اس نے نرمی سے پلکوں کو جھکا لیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی ماں کی بیماری نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں جاب کی تلاش میں نکل پڑوں، ورنہ شاید مجھے حقیقت میں اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس کا لہجہ بالکل پختہ تھا اور سنجیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کتنی مجبوری کا شکار ہے۔ اگر یہ جاب بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی تو شاید وہ ایک بار پھر ہار جائے، لیکن اب وہ مایوس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سر، آپ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھیے، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کل سے ہمیں جوائن کر سکتی ہیں۔ بنا اس کے کاغذات دیکھے اس نے اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے کہا۔ جب وہ بے یقینی سے شاہ نواز خان کو دیکھتی رہی، اس کے چہرے کی رنگت حیرت انگیز طور پر سرخ ہو گئی۔ یعنی اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اتنا جلدی اس شخص نے اسے ہائر کر لیا، بلکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اس پر طنز کرنے کے بعد اسے سخت رویے کا نشانہ بنا کر آفس سے باہر بھیج دے گا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے ہائر کر لیا گیا
اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ وہ اٹھی اور پلٹنے لگی جب ایک بار پھر اس نے شاہنواز خان کی آواز کو سنا۔ کل میں آپ کی والدہ کے چیک اپ کے لیے اپوائنٹمنٹ فکس کر لوں گا، لہٰذا کل آپ انہیں بھی لے جا سکتی ہیں، لیکن آفس ٹائم کے بعد۔ وہ بے یقینی سے پلٹ آئی، اس کی رگ رگ میں سرشاری پھیل گئی تھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ ضرور۔ نواز خان نے اس کی ماں کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہوگی جو وہ بنا کچھ جانے اسے اتنی مراد دے رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اسے آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر زمین کی گہرائیوں میں دھکیلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ آفس سے نکل گئی، بے یقینی سے قدم اٹھاتے ہوئے گویا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جبکہ اس کی پشت کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے مقابل کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنے کا ہنر جانتا تھا، دوسروں کی مجبوریوں سے لطف اندوز ہونا اس نے اچھی طرح سیکھ لیا تھا، اور اب اسے اگلا کھیل کھیلنا تھا جو یقیناً اس کے لیے کافی دلچسپ تھا۔ گھر آئی تو اس کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شائستہ بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ اسے جاب مل چکی ہے۔ وہ ایسی تھی، ہر تاثر اس کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ امی، آپ کی دعاؤں سے مجھے جاب مل چکی ہے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں امی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ شائستہ بیگم بے اختیار ہی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ابھی جلدی سے شکرانے کے 2 نوافل ادا کر لو میری بچی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ان کا اکلوتا اور آخری سہارا تھی جسے وہ ہمیشہ کامیاب دیکھنا چاہتی تھیں۔ امی، کل آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر چلنا ہے، یاد رکھیے گا، اس نے چہکتے ہوئے انہیں بتایا۔ ارے نہیں بیٹا، جب تمہاری تنخواہ آ جائے گی تب چل لیں گے، ابھی بھی میں ٹھیک ہوں۔ ہلکا ہلکا رہنے والا بخار انہیں کافی حد تک کمزور بنا چکا تھا۔ امی، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سر نے خود کہا ہے کہ وہ آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھائیں گے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آفس ٹائمنگ کے بعد میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتی ہوں، جس کا خرچ وہی دیں گے۔ اس نے شائستہ بیگم کو بتایا تو بے اختیار ہی ان کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ اسے اس وقت وہ شخص کسی فرشتے کی مانند لگ رہا تھا جس نے نہ صرف ان کی بیٹی کو حلال رزق کمانے کے لیے ایک سہارا اور موقع دیا، بلکہ اسے اپنی ماں کی خدمت کا موقع بھی دے رہا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی تیار ہو کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے قابلیت سے سب کچھ سیکھ کر وہ ضرور ان کے احسانات کا بدلہ چکائے گی۔ ایمانداری سے اپنا کام کر کے وہ ان لوگوں کے ساتھ مخلص رہے گی، جیسے اس کے باپ نے ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ مخلص رہ کر گزاری۔ آفس میں شاہنواز کی ایک ضروری میٹنگ تھی۔ اپنی سیکٹری کے حوالے اسے کرتے ہوئے وہ میٹنگ کے لیے نکل گیا، جبکہ صبا نے اسے کام مکمل طور پر سمجھا دیا تھا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف شائستہ بیگم کے چیک اپ کی جلدی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس کی ماں ٹھیک ہو جائے تاکہ اس کے لیے یہ پریشانی ختم ہو جائے جو پریشانی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اپنے آفس سے کام ختم کر کے وہ جیسے ہی باہر نکلی، اسے اپنے نمبر پر کال موصول ہوئی۔ انجان نمبر سے کال دیکھ کر اس نے ارادہ کیا کہ وہ کال کاٹ دے، لیکن پھر یس کرتے ہوئے اس نے کان سے لگا لیا۔ صبا بات کر رہی ہوں، سر نے آپ کی ماما کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی۔ صبا نے مصروف سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ جی بات کی تھی کل انہوں نے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، اسے سب سے زیادہ اپنی ماں کا خیال تھا۔ آپ سینٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹر رابعہ سے رابطہ کر لیں، اپنی ماں کو لے جا کر چیک اپ کروا لیجیے، سر نے خصوصی ہدایت کی تھی، جبکہ وہ مسکرا پڑی۔ اسے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ تھینکس کہتے ہوئے اس نے کال منقطع کر دی اور جلدی سے رکشہ لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ آفس اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ بآسانی آدھے گھنٹے میں آ جا سکتی تھی۔ امی، جلدی سے تیار ہو جائیے، اس نے اندر آتے ہی ہڑبڑی مچا دی، جبکہ شائستہ بیگم کو ہلکا پھلکا تیار کر کے وہ سینٹر ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر رابعہ نے کافی پروفیشنل انداز میں اس سے بات کی، اپنی ماں کی ساری کنڈیشن اسے بتا کر اب وہ ٹیسٹ کروانے لیبارٹری چلی گئی۔ سارا خرچ شاہنواز نے اٹھایا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کے باپ کی وجہ سے اس پر خصوصی عنایات کی جا رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ اس کے بعد اسے جھیلنا پڑے گا اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اسے میڈیسن دے کر گھر بھیج دیا۔ 2 دن کے بعد آپ آ کر رپورٹس لے جائیے گا۔ اس کا دل اب بھی خوف زدہ تھا، نہ جانے رپورٹس میں کیا آتا۔ وہ کم سے کم اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔
جب دوسرے دن آفس سے واپسی پر وہ ایک بار پھر سینٹر ہاسپٹل چلی گئی۔ لیبارٹری سے ہی ساری رپورٹس لینے کے بعد اس نے ایک بار پھر ڈاکٹر رابعہ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ رپورٹس کو سامنے دیکھ کر تا دیر ڈاکٹر رابعہ دیکھتی رہیں اور پھر انہوں نے جو انکشاف کیا اسے یوں معلوم ہوا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے، جس نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اپنی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے وہ ڈاکٹر رابعہ کے دھندلے سے عکس کو دیکھتی رہی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بول پانا بھی مشکل تھا جب نرمی سے ڈاکٹر رابعہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاہنواز صاحب نے مجھے اچھی خاصی تاکید کی تھی کہ میں اچھے طریقے سے ان کا معائنہ کروں۔ معائنہ کرتے ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن میں ٹیسٹ کے ذریعے اپنی شک کو دور کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ تسلی رکھیے، بروقت علاج سے وہ صحت یاب ہو جائیں گی، لیکن علاج پر آنے والے اخراجات آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ میں بل تھما کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں سے ہمدردی جھلک رہی تھی، جبکہ وہ کچھ بھی بول پانے سے قاصر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے، جیسے کسی نے اس کے دل پر پتھر رکھ دیا۔ بنا کسی جذبات کے وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھی اور ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ سڑک پر پیدل چلتے ہوئے نہ جانے کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں سے بہہ کر زمین میں جذب ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے ساتھ زندگی میں اسے ایک سہارا میسر تھا، اور وہ بھی اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنی ماں کی زندگی عزیز تھی، اور پھر اس کے لیے اسے چاہے مانگ کر ہی ان کا علاج کرنا پڑتا وہ ضرور کرتی۔ گھر پہنچنے تک اس نے تہیہ کر لیا۔ امی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، رپورٹس کلیئر ہیں، جب تک میں با اعتماد ہوں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جس دن میں ہار جاؤں گی سمجھ لیجئے گا میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ شائستہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ان کے سامنے زیادہ دیر تک وہ اپنے آنسو نہیں روک پا سکتی تھی۔ اس نرم آغوش کا سایہ وہ کبھی بھی اپنے سر سے اٹھنے نہیں دے گی۔ دوسرے روز وہ آفس گئی تو شاہنواز نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے ڈاکٹر رابعہ نے بتایا ہے کہ آپ کی والدہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہیں۔ اس نے بات کا آغاز کیا جب وہ نرمی سے پلکیں جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کا سامنا کرتے ہوئے اپنی ماں کی کنڈیشن اس کے سامنے بیان کرتی۔ دیکھیے ہیرا، آپ بہت باہمت لڑکی ہیں اور آپ کو اب صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے پلکیں اٹھا کر سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ کیا حقیقت میں ایسا ہو سکتا تھا؟ اگر یہ خواب نہیں کوئی حقیقت تھی تو یہ حقیقت اس کے لیے واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ سر، میں کبھی بھی آپ کے احسان کو نہیں بھول پاؤں گی۔ مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے ملاقات کریں آفس سے باہر، ہم تمام معاملات طے کر لیں گے۔ اس نے شاہنواز کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن کسی بھی طرح کے لالچ کو شاید اپنے جذبات میں وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ بہت شکریہ سر۔ ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جب شاہنواز نے اپنی امڑنے والی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا لیا۔ دوسری شام اسی شاہنواز کا میسیج موصول ہوا، کل آفس نہیں، آپ مجھے ریسٹورنٹ میں ملیے، میں آپ سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں جو آفس میں ممکن نہیں۔ پہلے پہل تو اسے برا لگا، لیکن مجبوریوں نے اس کے گرد اتنا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ میری مدد کریں گے تو مجھے ہمیشہ بنا احسان مند پائیں گے۔ مجھے آپ سے صرف قرض چاہیے، کوئی امداد نہیں۔ اس نے واپسی میسیج بھیج دیا جسے سین کر لیا گیا، لیکن مقابل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پوری رات وہ سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ اپنی ماں کے بچھڑ جانے کا دکھ اس کی راتوں کی نیند کو اڑا کر لے گیا تھا۔ دوسرے روز وہ ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے موجود تھی۔ سرمئی کلر کے لباس میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ اس وقت دیکھنے والے کو قابل رحم لگ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی روبدار شخصیت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہر دیکھنے والی نظر کو اپنے اوپر جما دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر رابعہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کی والدہ کے علاج کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ 10 لاکھ۔ وہ رقم اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ تھی، جسے بیان کرتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے مقابل یہ رقم سنتے ہی ہاتھ واپس کھینچ لے گا۔ آخر کوئی اسے اتنا قرض کیوں دے گا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس لوٹانے کے لیے نہ ہی کوئی معین مدت ہے اور نہ ہی کوئی مضبوط سہارا۔
جس کے سر پر وہ اتنی بڑی رقم کو لوٹا دے گی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں 10 لاکھ کا ارینج کر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس نے شاہ نواز کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ شاید اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے موجود شخص کسی فرشتے سے کم نہیں ہے۔ جب شاہ نواز نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہیرا؟ آپ سے تم کا سفر اس نے منٹوں میں طے کر لیا۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہیرا کا پورا وجود بھی لرز اٹھا۔ کل آفس میں ہم یہ ڈیل فکس کریں گے، میں آپ کو رقم دے دوں گا اور اس کے بدلے میں آپ مجھے کام۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کس کام کا ذکر کر رہا ہے۔ کام سے آپ کی مراد؟ اس نے جھجکتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ کل آفس میں آپ کو سمجھا دوں گا، ابھی آپ کھانا کھائیے، میں آپ کو تھوڑی دیر گھمانے لے چلتا ہوں، آپ کا سٹریس دور ہو جائے گا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے ساتھ اتنا فرینک ہونا، لیکن مجبوری میں وہ بیٹھی رہی۔ ایک بار پھر اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے وہ اس شخص کو نہیں گنوا سکتی تھی جس شخص نے پہلے ہی نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اب بھی اسے مدد کا وعدہ کر چکا ہے۔ کافی دیر وہ اس کے ساتھ رہی۔ آج نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے عجیب و غریب احساس پھوٹ رہا تھا، ایسا احساس جو اس کے وجود کو چھلنی کرنے کے لیے کافی ہو۔ جو تحفظ اسے پہلے محسوس ہوتا تھا، آج اس تحفظ کی کمی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ شخص اس کے قریب آنے کی خواہش رکھتا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ عجیب کشمکش کا شکار رہی۔ خود کو آئینے کے سامنے دیکھ کر وہ کافی دیر دیکھتی رہی۔ وہ قبول صورت لڑکی تھی، سانولے رنگ پر تیکھے نقوش اسے پرکشش بنا رہے تھے، بھرا بھرا وجود اور کمر تک آتے بال۔ وہ چاہے ان لوگوں کے لیے بے حد حسین نہ سہی، لیکن ایک لڑکی تو تھی نا۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ کتنی دیر دیکھتی رہی۔ شاہ نواز ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ تھا جس کی روشنی میں نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی ہوں گی۔ اسے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ شاید تم ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہو، یا پھر ایک ایسے شخص پر شک کر رہی ہو جو صرف تمہاری مدد کرنے کا دعوے دار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باپ کی ساری زندگی کا صلہ وہ تمہیں لوٹانا چاہتا ہو۔ وفاداری کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور اچھے اور نسلی لوگ ہی وفاداری کی قیمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ خود کو بے بنیاد سی تسلیاں دیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنے ذہن سے اس احساس کو جھٹلانے میں کامیاب ہو گئی جو احساس آج کی ملاقات کے دوران اس کے دل میں بھر آیا تھا، جبکہ یہ احساس اس وقت ٹوٹا جب اسے آفس میں بلا کر اس کے ہاتھ پہ 10 لاکھ کا چیک رکھتے ہوئے شاہ نواز اس کے قریب چلا آیا۔ یہ رہا 10 لاکھ کا چیک، تم اپنی ماں کا علاج کرواؤ گی اور بدلے میں جو میں چاہوں وہ ہوگا۔ اسے لرزتے ہوئے وجود سے دیکھ کر وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پائی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں کا خوف مقابل کی دلچسپی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا، تم سمجھ نہیں پائی یا تم سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ میں تمہیں عبدالستار ایدھی نظر آتا ہوں جو زمانے بھر میں خوشیاں بانٹتا پھروں گا۔ اس کے لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ طنز بھی اتر آیا، جبکہ وہ بے یقین سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے مجھے خود؟ لڑکھڑاتے ہوئے وجود نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ مقابل اس کے مزید قریب چلا آیا۔ ہاں، میں نے خود ہی تمہیں آفر کی تھی کہ تم مجھے کام دو گی اور اس کے بدلے میں تمہیں تمہاری منچاہی رقم، اس رقم سے تم اپنی ماں کا علاج کروا سکتی ہو، اور یہ رقم تمہارے لیے بہت ضروری ہے، اور میرے لیے ضروری ہے صرف تمہارے وقت سے نکالا ہوا کچھ وقت جو میرے لمحات کو یادگار بنا دے۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیاں مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے کو اپنی دسترس میں لانے کے لیے بےتاب رہتی ہیں، تو کیوں نہ میں تمہاری بےتابی کا علاج کر دوں اور تم میری بے قراری کا، جو تمہیں دیکھ کر مچل جاتی ہے۔ اپنے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے کانپتی ہوئی ٹانگوں سے اس شخص کے سامنے کھڑی رہتی۔ اس کی زبان سے نکلتا ہوا زہر اس کی رگوں میں انڈھیلا جا رہا تھا، جو مجبوراً اسے سہنا اور سننا پڑ رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا نکل آئیں گے۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے باس کو اس طرح کے القابات سے نوازو۔ اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھک کر کہا، دور رہیے مجھ سے، مجھے آپ سے خوف آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کپکپا رہے تھے۔
وہ چیک واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی جب شاہنواز نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے موبائل کی اسکرین آن کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ آج صبح ہی ڈاکٹر رابعہ نے مجھے کال کی ہے۔ تمہاری ماں میری وجہ سے اس کے پاس بطور پیشنٹ جائے گی، کیونکہ میرے کہنے پر ہی وہ اس کا بہترین علاج کرے گی۔ تمہاری ماں بلڈ کینسر کی مریضہ ہے، لیکن اس وقت وہ اس سٹیج پر ہے جس سٹیج پر علاج ممکن ہے۔ تو کیا تم صرف اپنی ایک رات کے عوض اپنی ماں کو نہیں بچا سکتی؟ اس نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رگ اگر تڑپے گی تو اس کا سارا وجود لرز اٹھے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے آخری سہارا اور بہترین امید ہے۔ وہ چیک اٹھا کر اس نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے لے جاؤ تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ ان پیسوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ تمہاری ماں کو بچا سکتے ہیں اور تمہیں گھر بیٹھے عزت دار طریقے سے تمہاری خوشیوں کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھ لو، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے اس نے واپسی کے لیے اشارہ کیا تو اپنے لرزتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ باہر آ گئی۔ اس کے ذہن میں برابر دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اتنی حیران و پریشان تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ارد گرد کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پر سر ٹکا دیا۔ وہ شخص اس کی مجبوریوں سے کھیل رہا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے ایک فرشتہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو شاید خدا اس کے لیے رونما کر رہا ہے، جبکہ وہ شخص تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس چیک کو اس نے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ لے جا کر اس کے منہ پہ مار دیتی۔ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا، وہ چیک اس کی ماں کی زندگی کو بچا سکتا ہے، اس کی چند خواہشوں کی تکمیل کر سکتا ہے، جس میں سب سے بڑی خواہش اس کی ماں کا ساتھ ہے، جو اسے صرف ان پیسوں کی بدولت ہی میسر آ سکتا ہے۔ پوری راہ وہ یہی سوچتی رہی، اسے اپنی ماں کو بچانا تھا۔ وہ پہلے اپنے باپ کو نہیں بچا پائی، ایک بیٹی کا حق ادا کرنا اس پر واجب تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو سسکتے ہوئے مر جانے دیتی؟ بھلا اپنوں سے جدا ہونا آسان تو نہیں۔ گھر آ کر بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کا ایک نوالہ بھی اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ شائستہ بیگم کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اس کا بلڈ پریشر لو ہے، اور ویسے بھی کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اکثر ہی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے آرام کرتے ہوئے دیکھ کر اٹھ کر اس کے کمرے سے چلی گئی۔ شاید اسے حقیقت میں آرام کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہے، وہ عجیب ہی کشمکش کا شکار رہتی ہے۔ زیادہ وقت ان کے پاس گزر کر انہیں نہ جانے کیوں ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے وہ انہیں کھونے والی ہو۔ وہ اس کی ماں تھی، اس کی اٹھتی ہوئی نظروں میں موجود بے بسی کو محسوس کر سکتی تھی۔ ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے گڑیا، کیوں اتنا پریشان رہتی ہو میری جان؟ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، جبکہ اپنی ماں کے نرم لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ امی، میں آپ کا مکمل علاج کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اگر تمہارا ساتھ میرے ساتھ ہے تو اللہ کے کرم و فضل سے میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن اگر تم اس طرح پریشان رہو گی تو میرا دل بھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ گڑیا، خدا پر بھروسہ رکھو، اس کے چاہنے سے ہی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تمہارے اس قدر پریشان رہنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ایسی عورت تھی جنہوں نے ساری زندگی اپنے شوہر کا ساتھ دے کر حلال رزق اپنے بچوں کو کھلایا، اپنی بیٹی کو کردار کی مضبوطی دی اور اس کے حلال اسے دے کر اسے اس قابل بنایا تھا کہ آج وہ خود کو ایک اچھی اور باکردار بیٹی کہہ پاتی، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی ہمیشہ اسی طرح باہمت لڑکی بن کر زندگی گزارے۔ وہ اس کے راستے میں پڑی ہوئی مشکلات سے واقف تھیں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی راہ پر اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ امی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک بار پھر ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے سسک پڑی۔ ایک بیٹی ہی ماں باپ کی تکلیف سے واقف ہوتی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کی زندگی کے عوض اس سے عزت مانگی جا رہی ہے، جس عزت کا سودا وہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور دوسری جانب اس کی ماں کی زندگی جسے بچانا وہ خود پر فرض سمجھتی ہے۔ اس کی ماں اور اس کی عزت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور پھر اس رات وہ ہار گئی۔ اس نے سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا۔ تہجد کی نماز میں سجدے میں سر رکھ کر وہ سسک پڑی، اللہ،
مجھے راستہ دکھائیے، میں آپ کے سامنے بکھر رہی ہوں، مجھے بکھرنے سے بچا لیں۔ مجھ پر مسلط شیاطین میرے ارد گرد اپنے گھیرے کو تنگ کر رہے ہیں۔ شاید وہ چاہتے ہیں کہ میں ہار جاؤں، لیکن میں ہارنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کے سہارے پر کھڑی رہ کر جیت جانا چاہتی ہوں، اور آپ بھی جیت کو میرے مقدر میں لکھ دیں۔ سجدے میں رونے والوں کو کبھی تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ایک ہستی ایسی موجود ہے جو دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ صبح تک اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے میسج کر کے آفس سے چھٹی لے لی اور اپنی ماں کو ایک بار پھر ڈاکٹر رابعہ کے پاس لے کر چلی گئی۔ وہ ان سے مشورہ کرنا چاہتی تھی، انہیں اپنی مجبوریوں کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ جب ڈاکٹر رابعہ نے شائستہ بیگم کے سامنے ہی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے اسے کہا کہ ان کے پاس صرف چند ماہ ہیں، اگر بروقت ان کا علاج شروع نہیں کیا گیا تو شاید ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ وہ گردے کے مرض میں مبتلا ہے اور بلڈ کینسر انہیں دھیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹتا جا رہا ہے۔ شائستہ بیگم کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ انہیں اب معلوم ہو چکا تھا کہ کیوں ان کی بیٹی اس قدر پریشان تھی، جبکہ ڈاکٹر رابعہ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اگلے چند دنوں میں جلد سے جلد پیسوں کا بندوبست کریں تاکہ پیسے جمع کروا کر ان کا علاج شروع کروا سکیں۔ دن بدن بیماری ان کی نس نس میں پھیلتی جا رہی ہے، جو دن بدن انہیں اندر ہی اندر لاغر کرتی جا رہی ہے۔ آپ کا کسی بھی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جانا صرف آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو حقیقت کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ لیکن چونکہ آپ میری پرماننٹ پیشنٹ ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ دونوں کا ضیاع نہ ہو۔ میں اتنے پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتی، آپ اگر ہماری کچھ مدد کر دیں تو۔ ڈاکٹر رابعہ کے سامنے روتے ہوئے اس نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی مدد کرے یا کسی بھی سرکاری ہسپتال میں ان کی سفارش کر دے تاکہ ان کی ماں کا علاج شروع ہو جائے۔ وہ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید وقت بھی اس کی مخالف سمت میں چل رہا تھا۔ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی۔ میرے پاس جو آخری حل تھا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر رابعہ نے معذرت خواہ لہجے میں کہہ کر اپنی بات ختم کر دی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ شائستہ بیگم نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کبھی بھی اتنی رقم جمع نہیں کر سکتی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، اس نے شائستہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں ہیرا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں جاتے جاتے تمہیں مقروض ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ جب تک زندگی ہے تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا۔ پختہ اور تسلی امیز لہجے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی جب وہ چیک لے کر ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ امی، میرے پاس رقم موجود ہے، ہم آپ کا علاج کر لیں گے۔ آپ کو بچانا میری ذمہ داری ہے، میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گی۔ امی، سسکتے ہوئے اس نے وہ چیک شائستہ بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہیرا کو دیکھنے لگی۔ تمہارے پاس اتنی رقم کیسے آئی؟ ان کے لہجے میں صرف اور صرف حیرانی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ہیرا کبھی بھی اتنی رقم حاصل نہیں کر سکتی، چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے۔ یہ رقم مجھے میری عزت کے عوض حاصل ہو رہی ہے امی۔ اور شائستہ بیگم کا دل دہل اٹھا۔ دہلتے ہوئے انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری بچی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ امی، عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں آپ کا علاج کروا لوں تو میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ ضروریات آپ ہیں۔ خبردار، شائستہ بیگم نے وہ چیک واپس اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جیسے وہ کوئی زہریلا ناگ ہو جسے ہاتھ لگاتے ہی وہ ان کی بیٹی کے کردار کو ڈھس لے گا۔ خبردار، اگر تم نے اپنی عزت کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میں ہمیشہ تمہارے کردار کو پختہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اگر مر بھی جاؤں تو تمہاری عزت پر سمجھوتا نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تو تم کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امی، وہ سسک پڑی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اپنی عزت کے عوض میرا علاج کرواؤ گی اور میں بچ جاؤں گی؟ اگر میرے حصے میں موت لکھی ہے تو وہ مجھے پھر بھی آ جائے گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اور یہ میرا حکم ہے۔ شائستہ بیگم کا لہجہ کسی چٹان کی مانند مضبوط تھا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی بیٹی کو عزت دار طریقے سے زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے روز اس نے وہ چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں اپنی ماں کو کھو سکتی ہوں لیکن اپنی عزت کو نہیں۔
مجھے آپ کی یہ رقم قابل قبول نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی عزت کے سوداگر کے حوالے کر کے اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ وہ واپسی کے لیے پلٹنے لگی جب شاہ نواز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے کمر سے پکڑتے ہوئے وہ اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اس کے اس قدر قریب آنے پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ چھوڑیے مجھے، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کا لہجہ بالکل دھیما تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ تم اتنی آسانی سے مجھے ٹھکرا کر نہیں جا سکتی۔ تم جانتی ہو کہ تم میری عزت نفس پر قدم رکھ کر جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ تھیں، جبکہ اس کا سنسنی خیز لہجہ اور سرخ آنکھیں دیکھ اس کے دل میں خوف نے جنم لیا۔ وہ صرف ایک لڑکی تھی، ایک مجبور لڑکی، ایک توانا مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کے لیے، میں نے صرف عزت دار طریقے سے باعزت رہ کر زندگی گزارنا سیکھا ہے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں سب کچھ ہار سکتی ہوں، لیکن اپنی ماں کو نہیں۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ستم مت ڈھائیے۔ میں آج کے بعد کبھی بھی آپ کو اس آفس میں نظر نہیں آؤں گی، نہ ہی پلٹ کر آپ سے مدد مانگنے آؤں گی۔ ہم آپ کا گھر بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے قدموں سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے آنسوؤں کو پونجا اور ایک ملجتی نظر اس پر ڈال کر واپسی کے لیے پلٹ گئی، جبکہ وہ وہیں سن کھڑا رہ گیا۔ کیا بے بسی تھی کہ اس نے ایک عورت کی مجبوری سے کھیلا۔ ایک لڑکی اپنی عزت کو روندتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا وہ اتنا ظالم درندہ تھا جو ایک مجبور عورت کا دکھ نہیں سمجھ پایا؟ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر تا دیر دروازے کو دیکھتا رہا، جبکہ اسے یقین تھا کہ وہ اب اسے اپنے ارد گرد کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس روز اس نے شائستہ بیگم کو بتا دیا کہ اس نے آفس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کے کام کاج کر لے گی، لیکن اس طرح کی کمائی کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں لائے گی جس کمائی سے اس کی عزت پر حرف آئے۔ اور شائستہ بیگم نے اس کا مکمل ساتھ دیا۔ سرکاری ہسپتالوں میں جا کر اس نے کئی ڈاکٹر سے مدد درخواست کی، لیکن اسے کہیں سے بھی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا۔ سرکاری ہسپتال میں وہ پورا دن خوار ہوتی پھرتی، لیکن کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا۔ شاید ہر جگہ سفارش ہی ضروری تھی۔ آج 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں اس نے پلٹ کر اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ حیرت زدہ تھی کہ اس شخص نے بھی پھر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، جب تک کہ اس رات اس نے نواز خان کو اپنے دروازے پر نہیں دیکھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ نواز خان کے ساتھ شمائلہ بیگم بھی تھیں، جبکہ وہ آہستگی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ شائستہ بیگم اب پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے ان کی صحت کیوں خود بخود سنبھلتی جا رہی تھی۔ نواز خان کو اپنے دروازے پر دیکھ کر شائستہ بیگم بھی حیران و پریشان ہو گئیں۔ ان کا بیٹا جیسا بھی تھا، لیکن نواز خان نے آج تک ان کے ساتھ کبھی بھی عزت کا کھلواڑ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک نرم دل انسان تھا جو حقیقت میں ہر دفعہ ان کی مدد کیا کرتا۔ میں اس بوسیدہ دروازے پر آپ کی آمد کا مطلب نہیں سمجھ پائی صاحب جی، شائستہ بیگم نے عاجزی بھرے لہجے میں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اور اسے یوں لگا جیسے اس کی سماعتوں میں کوئی بم پھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں وہ غریبی میں پلی ہوئی لڑکی اور کہاں شاہ نواز خان جس نے ساری زندگی صرف امیری کو دیکھا، امیری کو پرکھا اور پیسہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ دروازے کے پاس ان کی آمد کا مقصد سن کر بالکل سن کھڑی تھی، کسی بت کی مانند اندر داخل ہوئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں صاحب جی، لیکن میں کوئی بکاؤ مال نہیں ہوں جسے آپ کا بیٹا پیسوں کے عوض خریدنا چاہتا تھا، اور پھر جب اسے پیسوں کے عوض میسر نہیں ہو سکی تو اب ایک رشتہ بنا کر وہ مجھ سے میری بے بسی کے بدلے میں میری عزت لینا چاہتا ہے۔ اس نے نواز خان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے ہم ماں بیٹی پر رحم کھائیے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آپ کا گھر چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے، لیکن میں شاہ نواز خان سے کبھی بھی ایسا رشتہ نہیں رکھ سکتی۔ میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ آپ آسمان کی وسعت میں چمکتا ہوا ستارہ ہے اور میں زمین کی گہرائی میں دبا ہوا پتھر، جسے خود بھی اپنی حقیقت اور اوقات کا علم نہیں ہے۔ اور اس روز نواز خان اس کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ان کے اس گھر میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ نواز خان خود بھی حیران تھا۔ جب سے نواز نے اس سے یہ خواہش کی کہ وہ ہیرا سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے،
تو وہ خود بھی حیران و پریشان بیٹھا رہ گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، جو وہ دن رات اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے خود سری میں گزار دیتا ہے۔ آج اس کے منہ سے یہ خواہش سن کر حیران و پریشان بیٹھے تھے، اور وہ جو اس روز کے بعد ضمیر کی ملامت کا شکار تھا، جس نے 2 ماہ صرف یہ سوچتے ہوئے گزار دیے کہ وہ ایک ایسا بدبخت انسان ہے جس نے جاہلیت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اس لڑکی کی زندگی سے کھیلا، صرف اس کی بے بسی کا مذاق اور تماشا دیکھنے کے لیے اس کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہی تھا جس نے ڈاکٹر رابعہ سے اسے متعارف کروایا اور ڈاکٹر رابعہ کو جعلی رپورٹ بنوانے اور انہیں ایک ایسی بیماری سے ڈراتے رہنے کا حکم دیا تھا جو بیماری شائستہ بیگم کے وجود میں تھی ہی نہیں۔ اسے اس لڑکی کے پختہ کردار نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، جو لڑکی کسی صورت بھی اپنے کردار پر کمپرومائز کرنے والی نہیں تھی۔ وہ قبول صورت لڑکی خواہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی عزت بے پناہ خوبصورت ہے، اس کا دل بے حد صاف ہے، اور وہ خود بھی بالکل شفاف ہے، بالکل ایک شیشے کی مانند، جس پر وہ ایک دھبا لگا دینا چاہتا تھا، ایسا دھبا جو اسے کرچیوں میں بکھیر دے اور جس کے ریزے تاعمر اس کی روح میں پیوست ہوتے رہیں۔ اس شام وہ ایک بار پھر خود اس کے دروازے پر چلایا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، اب تو میں نے آپ کے پیسے بھی آپ کو لوٹا دیے ہیں، ہمیں جینے دیں، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ وہ رو پڑی تھی اس کے سامنے، جبکہ شائستہ بیگم بے بس نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی تھیں۔ آنٹی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے بغیر کسی چال کے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میرے لیے باعث سے اصلاح بن جائے، یہ میری ہر غلطی کا کفارہ بن جائے، وہ غلطیاں جو میں نے صرف اور صرف اپنے لالچ میں آ کر کمائی ہیں، وہ غلطیاں جنہوں نے میرے کردار کو داغدار کر دیا ہے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے ہی ڈاکٹر رابعہ کو آنٹی کی غلط رپورٹس بنوانے کے لیے کہا تھا، حالانکہ انہیں صرف ٹائیفائڈ بخار کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے سامنے اپنی ہر غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہار گیا۔ اس روز اس نے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ان کے سامنے تسلیم کیا تھا کہ وہ ہار چکا ہے، ایک ایسی لڑکی سے جس لڑکی نے اپنے کردار کی پاک بازی سے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ نواز خان کا بیٹا تھا، جس میں ابھی تک ضمیر کی آواز موجود تھی، ورنہ اس نے جس قدر برائیاں کی تھیں اس کے ضمیر کو اس وقت مردہ ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہیں اپنی بے بسی سے کھیلنے پر کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی شاہ نواز خان، میں تمہاری زندگی پر، تمہاری دولت پر اور تمہاری ہر ایک من گھڑت کہانی پر تھوکتی ہوں۔ خدا کے لیے میری زندگی سے چلے جاؤ، مجھے جینے دو، میری بے بسی کا تماشا مت بناؤ۔ اس نے اسے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس شخص کو اپنانا نہیں چاہتی تھی جو شخص ایک شیطانی صفت کا مالک تھا، نہ جانے وہ اس کے علاوہ اور کتنی زندگیوں کی لڑکیوں سے کھیل چکا تھا، ان لڑکیوں کی بے بسی کا تماشا بنا چکا تھا جو اپنی بے بسی میں اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے سامنے بکھر جاتی، جو اس کے سامنے ہار جاتی تھیں، اور انہیں استعمال کر کے وہ اپنی جیت کا جشن مناتا تھا۔ اس روز اس کے دروازے سے شاہ نواز خان بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ اس نے تسلیم کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسے شاید تعمر اسے دکھ کے ساتھ رہنا تھا کہ اس نے اپنی جوانی کو برائیوں میں ملوث ہو کر بالکل سیاہ کر دیا۔ اسے اس سے محبت نہیں ہوئی تھی، محبت تو شاید وہ اس مقام تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں ڈوب جاتا۔ وہ اپنی گناہوں کی دنیا سے دور چلے جانا چاہتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ جو لڑکی اسے جنتوں کے راستوں کا متعارف کروانا چاہتی تھی۔ وہ خدا کو پہچان لینا چاہتا تھا، وہ اتنا عزم اور بھروسہ لینا چاہتا تھا جتنا بھروسہ اس لڑکی کو تھا، لیکن شاید اس کے مقدر میں اصلاح نہیں تھی۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ ایک بار جا کر اس نے ڈاکٹر رابعہ کو بھی کھری کھری سنا دی، لیکن ڈاکٹر رابعہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ صرف چند پیسوں کے عوض اس نے اس مجبور لڑکی کی ماں کو اس کے سامنے صرف چند مہینوں کی مہمان بنا دیا۔ ڈاکٹر رابعہ نے سیکیورٹی گارڈز کو بلا کر اسے ہسپتال سے باہر نکلوا دیا۔ کچھ لوگوں کا پیشہ فرشتوں جیسا ہوتا ہے اور عادتیں شیطانوں جیسی۔ اگلے چند ماہ میں نواز خان ان کے دروازے پر 3 مرتبہ آئے۔ ان کے بیٹے نے ان سے ضد لگا رکھی تھی، اگر وہ نکاح کرے گا تو صرف اور صرف ہیرا کے ساتھ، ورنہ وہ ساری عمر اسی طرح گزار دے گا۔ آج وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، آج اس نے اپنی ساری بری عادتوں کو چھوڑ دیا تھا، اور نواز خان بھی اس کے اس بدلاؤ سے بے پناہ خوش تھے۔ مجھے اپنے باپ کی طرح ہی سمجھو،
میں ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح اس گھر میں رکھوں گا۔ وہ اس کے محسن تھے، اس کے باپ کے بھی محسن، اور وہ اتنی احسان فراموش نہیں تھی کہ بار بار انہیں خالی ہاتھ دروازے سے لوٹا دیتی۔ اس روز اس نے اقرار کر لیا، اور وہ دن جس دن اس کا نکاح شاہ نواز خان سے ہو گیا، اور نکاح کر کے وہ اسے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گئے، اور شاہ نواز نے ہی شائستہ بیگم کو کہا تھا کہ آپ میرے لیے میری ماں کی برابر ہیں، اسی لیے آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیں گی۔ نہیں بیٹا، اچھا نہیں لگتا بیٹیوں کے گھر پر ماؤں کا رہنا، اسی لیے میں یہیں ٹھیک ہوں۔ شائستہ بیگم ہچکچاہٹ کا شکار تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر پر کسی بوجھ کی صورت پڑی رہیں، جبکہ شاہ نواز نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ آپ کی بیٹی کا نہیں، آپ کے بیٹے کا گھر ہے، میں آپ کے لیے ایک بیٹا ہوں، اس سے زیادہ انہیں کیا چاہیے تھا۔ اس روز وہ شائستہ بیگم کو بھی اپنے گھر لے کر گیا، اور پھر اس نے حقیقت میں انہیں بیٹا بن کر دکھایا، جبکہ وہ لڑکی جو صرف اسے ایک مغرور امیرزادے کے طور پر جانتی تھی، اسے ماننا پڑا کہ وہ شخص حقیقت میں اس کے لیے معجزہ خداوند تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک معجزے کی طرح کھلا، جسے صرف اس کے پختہ کردار نے ایک فرشتہ بنا دیا تھا۔ اگر وہ لڑکی ہو کر اس قدر پختہ تھی تو وہ مرد ہو کر اتنا مضبوط کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس روز وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بن کر تم ساری زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں چھونے اور تمہیں محسوس کرنے کا حق صرف میرا ہو، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بطن سے ہونے والی میری بیٹی بھی اتنی ہی مضبوط ہو کہ وہ اپنی زندگی میں ملنے والے ہر شاہ نواز خان کو ٹھکراتے ہوئے اسے منہ کے بل گرا دے۔ اتنے حسین اقرار پر وہ سرشار ہو گئی۔ وہ شخص اس کی صورت سے نہیں، اس کی سیرت سے محبت کرنے لگا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اپنی سیرت کو اس کے لیے مزید خوبصورت بنا کر وہ ساری زندگی اس کے دل پر عیش کرے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں ساری عمر آپ کے لیے مشعل راہ بن جاؤں گی، میں آپ کو کبھی بھی بھٹکنے نہیں دوں گی شاہ نواز۔ اس نے نرمی سے شاہ نواز کے ہاتھوں پر بھوسے دے ڈالے۔ وہ شخص اگر اس کے لیے خود کو اتنا بدل چکا تھا تو کیا وہ اسے معاف نہیں کر سکتی تھی؟ اس روز اس نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ کل تک جس کا قریب آنا اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا، آج وہ اس کی قربت میں تحفظ محسوس کرتی اور سکون سے آنکھیں موند کر اس کی باہوں میں پرسکون ہو جاتی۔